ویسے تو ایسے بہت زمانے گزرے ہیں جب مسلمانوں کی شکست ہوئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی بار ایسے واقعات ہوئے جب مسلمانوں کی ہار ہوئی، جس کی سب سے بڑی وجاہت یہی ہوتی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر نہ چلنا، نہ ان کی باتوں کو ماننا، اور نہ ہی ان کی سنتوں کو ماننا، اور نہ ان کی باتوں پر عمل کرنا۔ اس زمانے میں بھی جب احد کی لڑائی ہوئی تو اس میں پہلے تو مسلمانوں کی فتح ہوئی، مگر جب آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی شکست ہوئی، اس کی جو غلطی تھی کہ وہ یہ تھی کہ حضور نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا کہ آپ کو اسی جگہ کھڑے رہنا ہے، جب تک میں نہ کہوں اس جگہ سے آپ کو ہٹنا نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب تو جنگ ختم ہی ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے، اور غنیمت کا جو مال ہے، جو ان کے پاس جو مال تھا، اس مال کو اب ہم حاصل کر لیں۔ تو جو اس جماعت کا جو سردار تھا اس نے بھی منع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہاں سے ہٹنے کے لیے منع کیا ہے، اس لیے آپ اس جگہ سے مت ہٹو۔ ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور نے تو ارشاد کیا ہے کہ صرف لڑائی کے وقت ہی آپ کو وہاں رہنا ہے، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا، یعنی کہ دوسری طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان تو بے فکر تھے، اور اس اچانک بے خبری کے حملے سے مشغول، جس پر قابو پا لیا جائے، تو دونوں طرف سے وہ کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ نے دیکھا کہ سامنے سے دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ ارشاد کہاں جا رہے ہو؟ تو سعد کہنے لگے کہ اللہ کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں ان کے تھے ہی، کافروں کے ہجوم میں گھس گئے، اور جب تک شہید نہ ہوئے تو واپس نہ ہوئے۔ تو شہادت کے بعد ان کے بدن کو جب دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم ان کے شریر پر تھے، تیر کے اور تلواروں کے۔ ان کی بہن نے بھی ان کو جب پہچانا تو ان کی پاؤں کی انگلیوں سے پہچانا۔ میرے کہنے کا ارشاد یہ ہے کہ آج جو ہماری شکست ہو رہی ہے، آج جو مسلمان بھائی ہار رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ہماری ہی کمی ہے کہ ہم حضور کی سنتوں پر نہیں چل رہے ہیں، ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے سنبھل میں بھی یہی ہوا، وہاں 5 نوجوان شہید ہو گئے ہیں، اور ان میں سے ایک نوجوان کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان معصوم بچوں کو اللہ صبر دے۔ ویسے تو جو اللہ کی راہ میں جاتے ہیں وہ شہید ہی ہوتے، اور جو شہید ہوتے ہیں ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، وہ سیدھا جنت میں جاتے ہیں، وہ سیدھے جنت ہی ہوتے ہیں۔ نصیبوں والے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ایسے جاتے ہیں، جو شہیدوں میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے، لیکن کہیں نہ کہیں انصاف ملنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم کو چاہیے، آج مسلمان کے پاس پیسہ بھی ہے تو وہ لٹا رہا ہے صرف اور صرف دکھاوے میں، شادیوں میں، دنیا میں دکھاوے کر رہا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے۔ ہم کو چاہیے کہ جب اللہ نے ہمیں اگر پیسوں سے نوازا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تعلیم دے، انہیں پتہ چلے قانون کیا ہے۔ آج اگر لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے تو وہ فضول خرچے کر رہے ہیں، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو خدا را دعائیں کرے، اللہ سے نیکی پر چلے، حضور کی سنتوں پر چلے، حضور کی باتوں پر عمل کرے، اور ہم جیسوں کا حوصلہ بڑھائے، ہم جیسوں کو بھی سپورٹ کرے۔